کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب بیرسٹر اعتزاز احسن نے. اور بیرسٹر اعتزاز احسن آج بطور پی ٹی آئی رہنما یا پیپلز پارٹی رہنما، پی ٹی آئی کے وکیل یا پیپلز پارٹی رہنما کے نہیں بلکہ بطور ایک ایچ ایسونین آج وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، کیونکہ آج ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں اس کنٹروورسی سے جو ایچ ایس این کالج کے پرنسپل مائیکل اے تھامسن کے استعفے سے جو پیدا ہوئی ہے. اور انہوں نے ایک خط میں یہ الزام لگایا ہے کہ پنجاب کے گورنر نے بے جا مداخلت کی ایچ ایس این کالج کے معاملات میں. ایچ ایس این کالج جناب بہت بڑا کالج ہے، اس کو پاکستان میں ایک ایلیٹ کا کالج سمجھا جاتا ہے، اور اس میں کالج میں بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق ہیں، سابق صدر فاروق لغاری ہیں، سابق وزیر اعظم ماضی میں چلے جائیں تو فیروز خان نون اور میر ظفر اللہ خان جمالی، اور پھر جو تازہ سابق وزیر اعظم ہیں جناب عمران خان، پھر سابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی، مفتاح اسماعیل سابق وزیر خزانہ، سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان، سابق وزیر دفاع پرویز خٹک، غلام مصطفیٰ کھر، اکبر بگٹی، اور پھر عدلیہ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی اور خواجہ طارق رحیم، اعتزاز احسن اور سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز احسن صاحب، اعتزاز احسن صاحب، آپ کو خبر تو مل چکی ہوگی، ایچ ایس این کالج کا یہ الزام ہے کہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وفاقی وزیر احد چیمہ کے بچوں کے جرمانہ اور فیس معافی کا فیصلہ کیا جو ایچ ایس این کالج کی فیس تھی، اور اس بنیاد پہ انہوں نے خط لکھا عملے کے نام جس میں کہا کہ اسکول میں اقربا پروری اور سیاست کی کوئی گنجائش نہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ 2018 میں بھی مائیکل اے تھامسن نے چند طلبہ کے خلاف تعدیبی کارروائی کرنے پہ مبینہ طور پہ سیاسی حلقوں کی جانب سے دباؤ کے سبب عہدے سے استعفیٰ دیا تھا، مگر بعد میں پھر ان کو منا لیا گیا تھا. تو اعتزاز احسن صاحب، آپ کے کالج میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے کالج سے تو بڑے بڑے حکمران پیدا ہوئے اور آپ نے خود وہاں پہ تعلیم حاصل کی، یہ کیا روایت ہے؟ کچھ بتانا چاہیں گے؟ گورنر کا کتنا قانونی عمل دخل ہوتا ہے ایچ ایس این کالج کے معاملات میں؟ اور احد چیمہ ان کے بچوں کی جو فیس کا بل بنا دیا گیا، بظاہر تو وہ بھی لگ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں تھا، ان کے بچے پڑھے ہی نہیں کئی سال سے، تو فیس کس بات کی؟ تو آپ کچھ کیا سمجھے آپ؟ صورتحال یہ ہے متی اللہ سر کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ یقیناً 4 یا کتنے 5 سال نہیں پڑھے وہاں، لیکن وہاں کا ایک اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کیا لے جاتا ہے اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا کے، اور یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میرے بچوں کی سیٹ آپ نے رکھنی ہے، اور وہ اگر ان سالوں کے لیے 2 سال کے لیے وہ ٹرانسفر ہو گیا ہے والد پنجاب سے اسلام آباد یا وفاقی حکومت میں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سیٹ ان کو سیٹ واؤ رکھیں، یہ جب فارغ ہوں گے ادھر سے یا ادھر سے میری ٹرانسفر ہو یہ واپس آ جائے. اب یہ معاملہ اس کے سے متفق نہیں تھا پرنسپل نے کہا یا بچہ پڑھے یا نہ پڑھے، یہ تو نہیں ہے کہ اس کو واپس لے لیا جائے، آئے گا واپس تو میرٹ پہ پھر اس کا امتحان ہوگا، یہ فیس کے چکر ہم نہیں میں ہیں. تو اس نے اصولی فیصلہ کیا ان کے بارے میں، بچوں کے بارے میں اور ان کی فیس کے بارے میں. بدقسمتی سے وہ بچے تھے، چلو خوش قسمتی سے، کیونکہ ماں باپ کی تو خوش قسمتی ہے، بچوں کی بھی خوش قسمتی ہے کہ وہ احد چیمہ صاحب کے بچے تھے. اب احد چیمہ صاحب نے یہ بڑا پہلے سے اٹھایا ہوا معاملہ، آج نہیں اٹھا، یہ بہت پہلے سے اٹھایا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو داخلہ دلانے کی کوشش کی کہ داخلہ ہو جائے ان کا بغیر امتحان یا میرٹ کے. اچھا. اور چونکہ وہ چیمہ صاحب کے بچے ہیں، اور چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو فیس دیتے رہیں گے، آپ یہ سیٹ ان کی گرم رکھیں. اب
یہ تو ہوتا نہیں ہے. یہ تو اسکولوں میں یہ ایک انوکھی ہی منطق ہے. تو یہ میری اطلاع کے مطابق یہ ہوا ہے. ٹھیک. بارسٹر صاحب آپ نے یہ کہا کہ بغیر میرٹ کے داخلہ دلوانے کی کوشش کی، تو آپ کے مطابق تو پھر داخلہ ہو بھی گیا اور وہ بغیر میرٹ کے داخلہ دے دیا اسی پرنسپل نے جو آج اصول کے اوپر استعفیٰ دینے کی بات کر رہے ہیں؟ جی داخلہ تو ہو گیا، اور داخلہ گورنر صاحب نے کیا، اور پرنسپل تو چھوڑ کے چلا گیا تھا. پرنسپل چھوڑ کے چلا گیا تھا کیونکہ داخلہ جب ہوا اور اس کے سر سے اوپر سے ہو گیا تو اس نے اصولی طور پر کے لیے یہی درست تھا کہ وہ چھوڑ کے چلا جائے. وہ چھوڑ کے چلا گیا، پھر واپس آ گیا، پھر اس کو واپس بلایا گیا. پھر اس کو کہا گیا کہ یہ کوئی آپ کے ساتھ ایسی ہائی ہینڈیڈنیس اور اوپر سے کوئی آپ پہ فیصلے نازل نہیں کیے جائیں گے. آپ اپنے اسکول کو ایک اٹانومس ادارے کی طرح اچھی طرح چلائیں، اور اس نے بہت اچھی طرح چلائیں. ٹھیک. اچھا اعتزاز صاحب، یہ ایچ ایس این کالج تو بڑا ہی ایک ایلیٹ کالج ہے، وہاں پہ غریب آدمی تو اس کالج کی عمارت کے پاس سے بھی شاید نہیں گزر سکتا. تو یہ جتنے بڑے بڑے نام میں نے آپ کو بتایا بشمول سابق وزیر اعظم وزرائے اعظموں کے، یہ آپ سمجھتے ہیں واقعی ایک کلاس ہے اور یہ کلاس پرپیچویٹ کی جا رہی ہے پاکستان میں؟ اور آپ سیاست میں بھی جو ایچ ایسونینس ہیں، یہ جس طرح باہر کے ممالک میں انڈر گراؤنڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں، کہ کیا ایچ ایسونینس کی بھی کوئی ایسی انڈر گراؤنڈ سوسائٹی ہے؟ نہیں، انڈر گراؤنڈ سوسائٹی تو نہیں ہے، پر ایچ ایسونین کا ایک انفلوئنس اس معاشرے پہ ہے. بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہیں، فیوڈل ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے بڑے افسر ہیں. افسر جو ہوتے ہیں وہ گریڈ 17 میں، وہ سمجھتے نہیں میں گریڈ 17 میں پہنچا ہوں، جو کہ ارلی بڑا ڈی ایم جی کا نچلا درجہ ہے، پر وہ سمجھتے ہی نہیں کہ میں پہنچ گیا ہوں اس میں گریڈ 17 میں. اگر بیٹے دو اس کے ایچسن میں نہ داخل ہوں تو ایچسن بالکل میرا اسکول ہے، پر ایچسن کالج کو جس مرحلے کے لیے بنایا گیا تھا وہی آج اس کی پالیسی چل رہی ہے. کسی کا یہ کیا جا سکتا ہے کہ فرق ہے. ایچسونین جو ہے وہ اس قسم کے دقیانوس خیالات کے حامل نہیں ہے جس طرح کہ لوکل اسکولوں کے بچے ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں. نہیں، اسکولوں کے بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں. ایکشن کا ایک مزاج ہے کہ آپ دیکھیں 200 یا 250 ایکڑ پہ پھیلا ہوا ایک اسکول اور اس میں 4000 بچے ہوں تو وہ اسکول تعلیم بھی ٹھیک نہیں دے گا اور ایک مفت میں سپیریورٹی کمپلیکس دے دیتا ہے. سپیریورٹی کمپلیکس. اور زیادہ تر اب ایچسونینز کیا بدقسمتی سے برین ڈرین ہو رہا ہے. یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بہترین تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ جا کے ان کو ہارورڈ اور ییل اور کیمبرج اور آکسفورڈ میں داخلے آسانی سے مل جاتے ہیں کیونکہ یہ ہائی کوالٹی ان کی جو تعلیم ہے، تربیت ہے، وہ بہت اچھی ہوتی ہے. بہرحال جی، یہ تو برین ڈرین کی بات تو آپ نے صحیح کی، لیکن برین اگر نہ بھی ہو تو ڈرین تو پھر بھی ہو جاتے ہیں. اتنے پیسے والے لوگ ہیں، پاکستان میں رہیں یا باہر رہیں، ان کو کون روک سکتا ہے. بارسٹر اعتزاز احسن صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ایچ ایسونین کالج کے حوالے سے اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. اب ہم آتے ہیں ذرا واپس لوکل کالج کے جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف. معذرت چاہتا ہوں قمر صاحب، ایچ ایس این کالج نے زیادہ ٹائم لے لیا، آپ کا ٹائم شاید تھوڑا سا کم ہو جائے گا، بٹ آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی کچھ نہ کچھ ضرور سنا. مجھے بتائیں، احد چیمہ کا جو معاملہ ہے، بنیادی طور پہ تو کافی عرصہ جیل میں رہے ہیں اور ان کے بچوں کی ایجوکیشن کا معاملہ بھی انہی حالات سے جڑا ہے کہ جب وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکے ایچ ایس این کالج میں، مگر فیس کا وہ بل شاید بنتا گیا. تو کن حالات میں احد چیمہ صاحب رہے ہیں اور کیا ان کا جیل میں جو رہنا تھا اس کا بھی تعلق ہے ایچ ایس این کالج کے اس تنازع سے؟ یہ چند جملے ایچ ایس این کالج کے بارے میں جس کو ہم جیسے لوگ
مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کے باہر سے دیوار دیکھتے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ابھی کچھ باتیں مجھے ابھی پتہ چلیں بیرسٹر صاحب کے کہنے پہ. بابا آدم ہی نرالا ہے. آپ نے کہا جی کہ یہاں سے حاکم پیدا ہوئے. حاکم پیدا نہیں ہوئے، یہاں حاکموں کو بھیجا گیا کہ ان کی جو حاکمیت کی ٹینڈنسیز تھیں ان کو زیادہ مزید سٹرینگتھن کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے. اور بدقسمتی آپ دیکھیں کہ آج کی اس 21ویں صدی میں جا کے تو ابھی بھی وہ سارے ٹرینڈز موجود ہیں. اور اب دوسری بات دیکھیں کہ بیرسٹر صاحب نے خود بھی کہا، خیر وہ قانون دان ہے، کہ یہ کیا عجیب و غریب منطق ہے کہ ایک بچہ کوئی افسر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے تو اس عرصے کی بھی فیس اس سے لی جائے. مجھے نہیں پتا اس کیس کی کیا صورت ہے. اور تیسری بات، احد چیمہ نے ہمارے ساتھ کام بھی کیا، وہ ڈوئر ہے، وہ ایسے بیوروکریٹ ہے جس کے متعلق میں تو خیر چلیں ان کے ساتھ ہم نے دیکھا ان کا کام، لیکن اس کے متعلق سارے کہتے ہیں کہ وہ پرفارمر ہے امنگ دا بیوروکریٹس، اس نے بھگتا بھی. اور احد چیمہ کوئی اپنے ہاریوں کا یا مزاروں کا خون پینے والا جاگیردار بھی نہیں ہے، وہ کوئی مریدوں کی خون پسینے کی کمائی کھانے والا پیر بھی نہیں ہے. تو اگر بدقسمتی کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں کہ اس کے بچے میرٹ کی بنیاد پہ یا چلیں کوئی تھوڑا بہت انفلوئنس بھی یوز ہوا ہوگا تو اگر نہیں پہلی دفعہ پہلے آخر داخل جب ہوئے اس وقت تو بلیغ الرحمان صاحب گورنر نہیں تھے نا، اس وقت بھی کسی تھامسن نے انہیں داخل کیا ہوگا. تو وہ اگر داخل ہو گئے تو وہاں پہ جہاں پہ اس سے پہلے اگر کنسیشن کسی کو نہیں دی گئی تو پھر تو بتایا کہ چھٹی پہ چلے گئے تھے، گورنر صاحب نے داخلہ دے دیا پھر یہ بعد میں. اب جیل کا پیریڈ بھی ہم نے دیکھا، ہماری اسی بیرک میں تھے جس اذیت سے ایک بیوروکریٹ، ایک افسر، اور آپ ان کے ساتھ تھے جی، میں بھی ان کے ساتھ تھا. اور